ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اور قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں جیسا کہ بڑا معروف ہے، اور 114 صورتوں میں سجدے کتنے ہیں یہ بھی بڑا معروف ہے۔ کتنے سجدے ہیں؟ ہمارے یہاں پاک و ہند میں عموماً معروف ہے کہ 14 ہی سجدے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں 15 سجدے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحج میں 2 جگہ پر سجدہ کیا، ہمارے یہاں 1 ہے۔ بہرحال ہماری بات ہماری جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی الراس والعین۔ ان 114 صورتوں میں سے سب سے پہلی صورت صرف 7 آیات پر مشتمل سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ صورت ہے جسے ہم ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ اگر 24 گھنٹے کے 17 فرض ہوں جیسا کہ معروف ہے، 17 فرائض، ہر فرض نماز میں 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، اور اگر کوئی زیادہ نہ بھی پڑھتا ہو تو کم از کم 3 وتر تو ہم بہت پڑھتے ہیں۔ 17 اور 3 20، اور 12 رکعتیں وہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص 24 گھنٹے میں یہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا۔ 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے اور 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، یہ 12 رکعتیں، یہ بھی ملا لیجئے تو ایک دن میں کم از کم ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 32 رکعات، اور روزانہ 32 مرتبہ ہی ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ 32 مرتبہ جو سورت ہم روزانہ پڑھتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں، کن کن انعامات کا اعلان فرمایا ہے، ہمیں پتہ نہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بات کہ ہمیں یہ اعتراف ہے کہ ہم پاکستان، انڈیا کے لوگ، بنگلہ دیش کے لوگ، ہماری عربی جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے، بڑے زوردار طریقے سے بڑی تجوید کے ساتھ عربی پڑھ رہے ہوں تب بھی اس میں اردو اور پنجابی داخل ہو جاتا ہے، تلفظ میں، پروننسیشن میں صرف، جبکہ ہمیں چاہیے کہ جو نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر، حتیٰ کہ جو رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر ہوگی وہ نماز نہیں ہوگی، وہ رکعت نہیں ہوگی، اور 32 مرتبہ کم از ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ اس کا خیال کر لیں۔ اور آج بڑی آسانیاں ہیں،
آپ کو کسی استاد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. گھر کے اندر اتنی ویب سائٹس، اتنے مواقع، اتنے لوگ قرآن کریم کی خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں. آپ کو تجوید پڑھائیں گے، قرات پڑھائیں گے، آپ کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھائیں گے، آپ کو تفسیر پڑھائیں گے، آپ کو علوم قرآن پڑھائیں گے. کہیں جانا نہیں اور کوئی خرچہ نہیں، صرف دلچسپی چاہیے، تھوڑی سی توجہ چاہیے. اس کے باوجود سب فری ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها. اس سورہ فاتحہ جیسی پہلی تینوں کتابوں تورات، انجیل، زبور میں، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی اس صورت جیسی کوئی صورت نازل نہیں. گویا کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین صورت یہ ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری تو بڑے مشہور ہیں نا، یہ ہیں حضرت ابو سعید المعلی رضی اللہ عنہ. مسجد میں داخل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو سعید میں آج آپ کو قرآن کریم کی عظیم ترین صورت کے بارے میں بتا دوں گا. ان کا ہاتھ پکڑا، مسجد میں ہیں، تھوڑی دیر کوئی بات کی، مسجد سے نکلنے لگے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں خبر دوں گا. حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسجد سے نکلنے جا رہے ہیں اور آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں قرآن کریم کی عظیم ترین صورت کی خبر دوں گا، تو مجھے قبل اس کے کہ آپ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں بتائیے وہ کون سی صورتیں ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفاتحہ ہے السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. السبع المثانی، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس سورۃ الفاتحہ کا ایک نام بتایا ہے السبع المثانی. السبع، سبع تو معروف ہے نا، سبع کتنے کہتے ہیں؟ 7. اور المثانی، المثانی کا معنی وہ چیز جو بار بار دہرائی جائے، وہ 7 آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں وہ ہے السبع المثانی سورۃ الفاتحہ. اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمائی، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی آیت پڑھی ہے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87. اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. ہم نے آپ کو 7 مثانی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. اللہ رب العزت نے یہ عظیم صورت ہمارے لیے نازل فرمائی اور ہم اتنی مرتبہ پڑھتے ہیں، فرض ہو، نفل ہو، وتر ہو، سنت ہو، کوئی بھی رکعت ہو، وہ اس سے خالی نہیں ہوتی. اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، اس صورت کے اللہ رب العزت نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل علم نے بہت سارے نام ہمیں بتائے. قرآن مجید میں سورت کا نام کیا ہے؟ الفاتحہ، معروف. اور یہ سورہ حجر کی آیت 87 کیا نام آیا؟ السبع المثانی والقرآن العظیم. اور اسی طرح اسی سورت کا نام ہے ام الکتاب. ام الکتاب کا معنی کیا ہے؟ ام القرآ، مکہ مکرمہ کہتے ہیں نا ام القرآ. ساری دنیا کے جتنے بھی گاؤں ہیں، شہر ہیں، سب سے اعلیٰ ترین مقدس ترین مقام. اور اسی طرح قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، مقدس اور تمام صورتوں کی سمجھ لیں کہ سردار صورت ہے. 7 آیات صرف. اللہ رب العزت نے ہم پہ کتنا انعام فرمایا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہر رکعت میں پڑھنا ہی پڑھنا ہے. ہمارے لیے اور بھی معاملہ بہت اچھا ہو گیا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے کئی نام ذکر فرمائے اور انہی ناموں میں سے ہے ام القرآن، ام الکتاب، فاتحہ قرآن کریم کا آغاز۔ گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ مقدمہ ہے، پیش لفظ ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے پریفیس۔ یہ آغاز ہے قرآن کریم کا، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے تقریباً سارے مضامین مختصر انداز سے بیان فرما دیے، مختصر انداز۔ اور اسی سورت کا ایک نام جو ہے وہ ہے سورۃ الصلاۃ۔ سورۃ الصلاۃ یعنی نماز، اور نماز ایک قدسی حدیث ہے صحیح مسلم میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا وہ میں اسے دوں گا، عطا کروں گا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیسے کیا ہے وہ تقسیم بھی ہمیں بتا دی۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، حمد بیان کی۔ گویا کہ اللہ رب العزت، یہ حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیکن اللہ رب العزت کے معانی ہے۔ قسمت الصلاۃ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت۔ حامدانی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ اور بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ حمد و ثنا دونوں ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ اور جس وقت بندہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینا و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، والے عبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ ایاک نعبد، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور آگے آ گیا دعا کا حصہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ سارے کا سارا میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرا بندہ جو پوچھے گا جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ یہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہاں نام کیا دیا گیا اس فاتحہ کو؟ الصلاۃ، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی کر دی ہے۔ اب جس سورت کا نام اللہ رب العزت نے خود صلاح رکھا ہے، اگر وہی نماز کی کسی رکعت میں کوئی نہ پڑھے تو پھر نماز ہوگی؟ اللہ رب العزت نے نام رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ لیکن ہمارے یہاں 100 توجیہیں بیان کی جاتی ہیں۔ بہرحال اس کا نام فاتحہ، اس کا نام ام الکتاب، اس کا نام ام القرآن، اس کا نام السبع من المثانی والقرآن العظیم، اور اسی کا نام ہے ایک الرقیہ۔ رقیہ یا الرقیہ ہمارے یہاں، چونکہ ہمارا وہی مسئلہ جائے میں شروع میں کہا، ہم جتنی بھی عربی بولیں ہماری پنجابی اردو گھس جاتی ہے اس میں۔ لفظ رقیہ ہے، اور ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں بہت سارے لوگ چونکہ ٹیلی فون کرنے والے، ملنے والے، سوال کرنے والے، جی وہ جو رقیہ ہے
لفظ رقیہ کو رقیہ، رقیہ نام ہے، لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا نام ہے رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ رقیہ نہیں رقیہ، اس سورت کا نام رقیہ ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ایک واقعہ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رقیہ رکھا گیا۔ ایک صحابی بلکہ صحابہ کرام کا ایک چھوٹا سا گروہ جا رہا ہے، راستے میں کہیں کسی سردار کو کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا اور وہ تڑپ رہا ہے۔ واقعہ ذرا لمبا ہے، میں صرف مختصر بتاتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہمارے سردار کو سانپ نے بچھو نے ڈس لیا ہے، اور تم میں سے اگر کوئی دم کرتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، رقیہ کرتا ہے تو وہ کرے۔ رقیہ کیا گیا، صحابی نے رقیہ کیا اور وہ آدمی اس طرح بالکل تندرست ہو گیا کہ گویا اسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ سورۃ الفاتحہ جسم کے اندر سے زہر نکال دیتی ہے۔ آپ بتائیے جو زہر نکال دیتی ہے وہ جسم کے اندر، دماغ کے اندر گندے خیالات، دماغ کے اندر گندے نظریات، دماغ کے اندر جسم کے اندر کوئی چیز ایسی چھوڑے گی جو غلط ہے، ناجائز ہے۔ اتنی بابرکت صورت کے وہ آدمی تندرست ہو گئی، اور اسی وجہ سے اس کا نام سورت رقیہ یعنی شفا۔ قرآن کریم تو سارا ہی شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن کریم شفا بھی ہے، یہ قرآن کریم رقیہ بھی ہے، یہ قرآن کریم سبع من المثانی ہے، قرآن کریم یہ سورت الصلاح ہے، فاتحہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ کتنے اس کے نام ہیں، اور جتنے نام ہیں ہر نام کا ایک معنی، ہر نام میں ایک فائدہ، ہر نام میں ایک فضیلت۔ اور باقی چھوڑیں جو حدیث صحیح مسلم کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان بہترین مکالمہ، گویا کہ اللہ کے ساتھ بندہ بات کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پہ جا کے اللہ رب العزت سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا، ہم نماز میں کھڑے ہو کے حاصل کر لیتے ہیں۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ حمد و ثنا تمجید بندہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اور بالآخر اللہ کہتا ہے کہ جاؤ جو مانگتے ہو میں تمہیں دوں گا۔ یہاں غیر المغضوب علیہم خاص طور پر دو لفظوں میں ذکر کر دوں، اللہ رب العزت نے دوسرے کسی ٹولے کسی فرقے کا نام نہیں لیا، دو کا نام لیا۔ مغضوب علیہم، جن پر غضب نازل ہوا، یہ کون ہے؟ یہودی، علم حاصل کیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ آج بھی اگر کوئی علم حاصل کرنے کے بعد عمل نہیں کرتا تو وہ ان میں سے شمار کیا جائے گا۔ اور دوسرے کون ہیں؟ وَلَضَّالِينَ، گمراہ، نصارہ، عیسائی، بغیر علم کے اپنی گھڑی ہوئی نمازیں، اپنی گھڑی ہوئی عبادتیں کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے گمراہ فرقوں میں سے جو سب سے گمراہ ترین لوگ ہیں ان دو جماعتوں کا نام لیا، کہا یا اللہ ہمیں، بندہ کہتا ہے یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم کون سا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار جماعتوں کا نام لیا، اور ساتھ ہی قرآن کریم میں فرما دیا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، بہت ہی اچھے بہترین ساتھی ہیں جن کو نصیب ہو جائیں۔ اگر ہم نماز پڑھیں سورۃ الفاتحہ، اب یہ نہیں کہ نماز کے اندر ہی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں، آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ نماز جتنی بھی ہے سورۃ الفاتحہ، بلکہ میں کہوں گا کہ اس سے پہلے اللہ اکبر سے شروع کریں کہ اللہ اکبر کیا ہے۔
نعرے مارتے ہیں. ہمارے نعروں میں تو ظاہر ہے کہ بڑے زوردار نعرہ ہے. جلسہ سیاسی ہو، جلسہ دینی ہو، جلسہ کسی قسم کا ہو، ہمارے اللہ اکبر یہ نعرہ اگلے نعروں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس میں رنگا رنگ نعرے آ جاتے ہیں. یہ ہمیں لفظ جو اللہ اکبر ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہے. پھر اب شروع ہو جائے گا بسم اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور قل هو اللہ. اور کوئی زیادہ صورت نہیں تو چاہے کم از کم قل هو اللہ ہی معنی کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے دیکھ لیں. اور قل هو اللہ ایسی صورت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص تعدل ثلث القرآن، ایک صورت جو بالکل چھوٹی سی ہے قرآن کریم کے 1/3 یعنی 10 سپاروں کے برابر ثواب رکھتی. قل هو اللہ کے بعد رکوع میں کیا کہتے ہیں، قومہ میں کیا کہتے ہیں، سجدہ میں کیا کہتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان کیا کہتے ہیں، اور اتحیات میں کیا کہتے ہیں، اور پھر سلام پھیرتے ہیں تو سلام کا معنی کیا. میں چاہیے کہ نہیں ان چیزوں کو پڑھ لیں، سمجھ لیں. قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں کیا گیا، تلاوت اجر و ثواب، لیکن قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے تدبر کے لیے تدبر کے لیے نازل کیا تاکہ ہم اس پر تدبر کریں، غور کریں، اس پر سوچیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا پیغام دیا. کوئی مدیر کی طرف سے، مینیجر کی طرف سے کوئی پیپر آ جائے نا تو خود بار بار پڑھیں گے، کہیں کوئی نکتہ آگے پیچھے نہ ہو جائے اس کو نافذ کرنے کے لیے. اگر کمی بیشی ہے تو ادھر ادھر سے پوچھیں گے بھی بھائی یہ کیا ہے. رب کائنات کی طرف سے پیپر آیا ہوا ہے اور ہمیں ساری عمر گزر جاتی ہے، پرواہ نہیں. پیپر میں کیا ہے، چلو ثواب کے لیے پڑھ لیا، قسم کھانے کے لیے سر پہ رکھ لیا. یہ قرآن کریم ان کاموں کے لیے نہیں. تلاوت بھی کیجئے، ترجمہ بھی سیکھیے، اور تفسیر خاص طور پر کہ اللہ کا اس میں پیغام کیا ہے وہ بھی حاصل کیجیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو سورۃ الفاتحہ اور قرآن کریم سارے کا سارا ترجمہ کے ساتھ پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.